عبداللہ ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف سے کہ آج میں نے اللہ سے یہ لینا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ ضرورت ہے میری، اور کوئی ایک ضرورت ہوتی ہے ہماری تو ضروریات ہی سینکڑوں ہیں، ایسی لسٹ ہے ہماری خواہشات کی، ہماری حاجات کی، ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر ان سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے تو کیا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا ہے کہ کیا ایسا عمل کیا جائے، ایسا کیا وظیفہ کیا جائے کہ وہ تمام سینکڑوں ضرورتیں ایک ہی پل میں پوری ہو جائیں گی۔ وہ عمل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے، آپ سب کے لیے بہت ہی موٹیویشنل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم ضرور آتا ہے جب لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ سارے وظیفے، وہ ساری دعائیں، وہ راتوں کو جاگنا، وہ سجدے، وہ سب جیسے بے اثر لگتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں، اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دل کا بوجھ کم نہیں کرتے بلکہ اس کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی تھک چکے ہو تو جان لیجئے یہی وہ مومنٹ ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو آزما نہیں رہا بلکہ آپ کو چن لیا ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ کے قریب وہی لوگ آتے ہیں جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور اللہ آپ کو انہی ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ملے گا۔ لیکن آپ کی تھکن، آپ کی آزمائش، یہ آپ کو بنانے کے لیے ہے، آپ کو توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی ہے ہمیں قرآن میں، اور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ جب جب آپ پہ مشکلات بھیجے گا تب تب ساتھ آسانیاں بھی آپ کو فراہم کرے گا، آپ کو خوشخبریاں بھی عطا کرے گا، اور ان قریب آپ کو خوش کر دے گا۔ تو لیکن دیکھیں نا کہ یہ ہماری ہی کم عقلی ہوتی ہے کہ جب جب مشکل آتی ہے نا تو آسانی بھی ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ ہم بس اپنی مشکل کو، اپنی آزمائش کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں، اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں کہ اللہ کی فراہم کی ہوئی آسانی تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اور بہت ہی پوچھا جانے والا سوال ہے، بہت ہی کامن سینٹنس ہے، اسٹیٹمنٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں ہم، 5 مہینے ہو گئے ہمیں دعا کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، وظائف کرتے ہوئے، لیکن دعا پوری نہیں ہوئی۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا فوراً قبول نہیں کر لیتا، کیونکہ وہ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں آپ نے تو وظیفے سے آسانی مانگی اپنی، آپ کو اس چھوٹی سی آسانی کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی آسانی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے محبت مانگی، لیکن اللہ آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ وہ محبت جو کبھی ٹوٹے نہ، وہ محبت جو کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ آپ نے رزق مانگا، لیکن اللہ آپ کو برکت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں رزق جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ برکت عطا کر دیتا ہے اسی تھوڑی روزی میں، اسی رزق میں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ سیلری تو اتنی ہے لیکن مہینے کا سسٹم بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا ہے، آپ کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، سیونگز بھی ہو رہی ہیں، باقی کام بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی برکت ہوتی ہے جو کہ آپ کو عطا کی گئی ہے نعمت کے طور پر۔ لیکن ہمیں نا جلدی ہے، ٹھیک ہے، ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں فٹافٹ مل جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی ٹائم پہ نوازے جس ٹائم پہ ہم چاہ رہے ہیں، وہ ہماری ٹائم لائن پر چلنے لگ جائے۔ لیکن دیکھیں کبھی کبھی اللہ آپ کو توڑتا ہے تاکہ آپ جھک سکو، آپ سیکھ سکو، آپ حالات کے مطابق ڈھل سکو۔ دیکھیں جو دل زمین پر گرتا ہے نا وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو انسان ہار مان لیتا ہے دراصل جیت کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ ہر ٹائم گرنے کے بعد، ہار مان لینے کے بعد، گیو اپ کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر سے اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں میں اس بار پھر سے ایک مرتبہ پھر سے اللہ سے مانگ کے دیکھتا ہوں۔ تو یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں آپ کے لیے کہ دیکھو یہ بندہ گر گیا تھا، تھک گیا تھا، ہار گیا تھا، لیکن اس نے مانگنا نہیں چھوڑا، یہ پھر سے نیا جذبہ لے کے میرے سامنے آ گیا ہے، پھر سے نئی امید لے کے میرے سامنے آ گیا، تو میں اس کا دامن کیسے خالی لٹاؤں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ بار بار گرنے کے باوجود، بار بار ہار جانے کے باوجود، بار بار تھک جانے کے باوجود ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ آپ کا کوئی آنسو ضائع نہیں کرتا، وہ آپ کی کوئی محنت ضائع نہیں کرتا۔ یقین کرو جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما دیتے ہیں نا کہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے کیے گئے وظیفے، آپ کی گئی عبادات، آپ کی ہوئی دعائیں، ان پہ کی گئی محنت کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ضرور آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ مجھے جیسا سمجھتا ہے میں ویسا ہوں۔ وہ مجھے سمجھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، مجھے کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ تو اس کو اللہ ہر اس کمزور لمحے میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے جب دنیا والے اس کا ہاتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جب دنیا والے اسے کنارہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ جیسا سوچو گے، آپ سوچو گے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. آپ مینیفیسٹ کرو گے کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنے گا تو آپ کی دعائیں نہیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے نیگیٹیوٹی کو بالکل اٹیچ نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی. میں تو ایک لمبے عرصے سے ہر چیز کرتی آ رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن وہ میرے سے خوش نہیں ہوا. یہی تو اصل معاملہ ہے کہ جب آپ نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر لے آتے ہو تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب اس آپ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر اللہ کی ذات سے خوبصورت باتیں اٹیچ کرتے ہو کہ میرا اللہ مجھے ایک وقت میں ضرور بہت اچھا صلہ دے گا، تو یقیناً وہ آپ کو آپ کے گمان کے مطابق ہو کے ملے گا. سم ٹائم نا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تاخیر اس لیے لے کے آتا ہے، آپ اس کی طرف واپسی کا رستہ ڈھونڈ لو. اگر اللہ آپ کو ہر چیز بن مانگے عطا کیے جائے گا، آپ کو رزق دے دیا، آپ کو اولاد دے دی، آپ کو کامیابیاں دے دی، آپ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو جاؤ گے کہ آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا، واپسی کا رستہ ڈھونڈنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو یاد کرو، اس لیے اللہ آپ پہ آزمائشیں بھیجتا ہے، آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کی دعاؤں کی ایکسیپٹنس میں ڈیلے لے کے آتا ہے تاکہ آپ اس کی طرف پلٹ سکو، اس کو یاد کر سکو، اپنے گناہوں کو بخشوا سکو. وہ اتنا رحیم ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے ہمارے پہ کہ وہ بندوں کو غم میں ڈالے رکھتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک کسی بندے کے ساتھ غم اٹیچ نہیں نہ ہوگا، وہ بندہ اللہ کے ساتھ اس طرح کنیکشن بنا ہی نہیں سکتا نارمل روٹین میں، نارمل لائف میں. ٹھیک ہے، تو وظیفے تب کام کرتے ہیں جب آپ دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نہ کہ صرف آپ زبانی کلامی وظائف کرتے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو ایک امید ملی ہوگی، ایک موٹیویشن ملی ہوگی اس ویڈیو سے کہ آپ نئے سرے سے، نئے جذبے کے ساتھ، ہمت ہارنے کے باوجود، تھکنے کے باوجود، گرنے کے باوجود آج پھر سے اللہ کی بارگاہ میں ایک نئی امید لے کے جاؤ گے کہ یا اللہ میں پھر سے حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں پھر سے آ گیا ہوں ایک امید لے کے، ایک نیا گمان لے کے آپ کے لیے کہ میرا اللہ مجھے تھام لے گا، اس بار میرا اللہ میری سن لے گا. تو وہ آپ کی اس امید کو ٹوٹنے نہیں دے گا. یقین کرو وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے وظیفے کی بات کرتے ہیں جس کے حوالے سے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ پہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ سے اپنی دعا فوراً قبول کروانی ہے، اور ایک لسٹ ہے، سینکڑوں دعائیں ہیں جو آپ کی، جو اللہ سے آپ نے قبول کروانی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کرو؟ آپ وضو کرو، خوبصورت وضو کرو، وضو کو خوبصورت بناؤ، احسن طریقے سے وضو کرو. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ وضو کا طریقہ پراپر سنت کے ساتھ سیکھیں، کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ وضو سنت کے مطابق کس طرح سے کیا جائے. دیکھیں جب تک ہمارا وضو کامل نہیں ہوگا، جب تک ہم ٹھیک طریقے سے پاک صاف نہیں ہو جائیں گے وضو کر کے، ہم کس طرح سے ہماری عبادت پراپر ہو سکتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے بھی ہماری دعائیں، ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری بیسک سے ٹھیک نہیں ہوتی. تو جب آپ روٹ سے کام کرنا شروع کرتے ہو، بیسک سے جاتے ہو، اوپر تک جاتے ہو، اور ہر ایک سٹیپ کو آپ 110% دیتے ہو، تو کس طرح آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ مجھے بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے، تو وضو کرنا سیکھیں اچھے طریقے سے. بہت ساری اتھینٹک علماء کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس ویڈیوز کو جائیں، ان پہ سیکھیں اور احسن طریقے سے وضو کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حدیث کے تحت استغفار کی ایک قسم ہے. جو بندہ احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث نبوی کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں. اب اس نماز حاجت میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، آپ سورہ یاسین پڑھ لو، آپ صرف سورہ اخلاص جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کر لو. جیسے کہ میں نے پہلے صلاۃ الحاجت کی ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں 21 ٹائمز 11 ٹائمز اس طرح سے آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی تھی. تو آپ اس طرح سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں گے اپنی حاجت کی نیت سے. اس میں آپ جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 43 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اس کے بعد اگلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نماز کو کمپلیٹ کریں. اب یہ جو 2 رکعت نماز ہے، یہ آپ کی 1 سے زائد حاجتیں ہیں نا، ان سب کے لیے ہو سکتی ہے. آپ جتنی، جو کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے نا، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھو. جو کچھ بھی آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے قبول کروانا ہے، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آپ یہ 2 نوافل ادا کریں. نوافل ادا کرنے کے بعد جو 3rd سٹیپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرو. اب اللہ کی تعریف کے لیے مختلف دعائیں ہیں، مختلف نام ہیں، مختلف اذکار ہیں جو آپ کر سکتے ہو. اللہم انی اسألک بانک اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا اسماء اعظم بھی کہلاتی ہے. اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا ہے کہ جس کے بعد یہ جو بھی مانگ لے اس کو فی الفور عطا کر دیا جائے گا.
ٹھیک ہے. تو آپ وہ نوافل ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. اور جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اس میں جب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم لوگ اگر سمجھ لیں، جس کو ہم لوگ اگر گہرائی میں جا کے سوچ لیں تو ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور جو بندہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک لسٹ ہے جو کہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی. یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی آپ پڑھے جا رہے ہو، آپ کو ان کے مطلب بھی پتہ ہونے چاہیے، اور جب یہ آپ پڑھ رہے ہو آپ کی روح تک یہ الفاظ پہنچ رہے ہوں، آپ کے دل سے نکل رہے ہوں، تڑپ کر آپ کے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، آپ اللہ کو ایسے پکارو. اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجیں. یہ سب سے افضل جو ہے وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ درود پاک پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ نے نوافل ادا کر لیے، آپ نے اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا، آپ نے اللہ کی تعریف کی. اس کے بعد آپ جو ہے وہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، آپ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لو. جتنی مرتبہ زیادہ پڑھو گے وہ اتنی مرتبہ آپ کے لیے بھلا ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا کریں. یقین کرو یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے اور اس سے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. چاہے آپ کی خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہو، وہ سب اللہ کے حضور قبول ہوں گی. جو یہ آپ سے میں باتیں شیئر کرتی ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، تاکہ میرا یہ گول ہے، میرا یہ موٹیو ہے کہ میں آپ سب کو قرآن و حدیث کو آسان طریقے سے، آسان لینگویج میں اپنے ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ جو ہے نارمل جو ہاؤس وائف ہے جس کو جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہے دین کے حوالے سے پراپر ایک ریسرچ کر سکے، وہ مصروف ہوتی ہے، ان سب کے لیے پراپر طریقے سے ریسرچ کر کے آسان طریقے میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، آپ کو یاد رہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک منت سعیدہ اکرام صبرین فاطمہ روبینہ احمد بریرہ خان دعا فاطمہ شعیب رحیم عشا خان مطلفہ سرفراز اینڈ مدر افشا خان حنی فاطمہ رخسار فاطمہ ثنا ناز پلوشہ خان فخر النساء خاتون وحیدہ راشدہ محمود زینب ارسلان رانی غفرانہ حسین راجپوت گلستہ آمنہ عمران نیہا شیخ اشفاق خان انب خالد کامل خلجی عمرانہ پروین سیدہ حریم روبہ خالد انم جہانگیر تاج سلطانہ سومیہ اقرا خان سعدیہ سمی آمنہ اعجاز سما فرحین خواجہ بانو طاہرہ مونا بشرا ارحا سلمان میکائل حیدر مائلہ علی شاہدہ نواز نشا امن فاطمہ طلال سلمان سائرہ کرن. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.